ناظرین السلام علیکم۔ اردو پیارا چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ اردو زبان کی ابتدا کے متعلق نظریات۔ اردو کی ابتدا و آغاز کے بارے میں کئی مختلف و متضاد نظریات ملتے ہیں۔ یہ آپس میں اس حد تک متضاد ہے کہ ایک انسان ٹکرا کر رہ جاتا ہے۔ ان مشہور نظریات میں ایک بات مشترک ہے کہ ان میں اردو کی ابتدا کی بنیاد برصغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رکھی گئی ہے، اور بنیادی استدلال یہ بھی ہے کہ اردو زبان کا آغاز مسلمان فاتحین کی ہند میں آمد اور مقامی لوگوں سے مل جل اور مقامی زبان پر اثرات و تاثر سے ہوا ہے، اور ایک نئی زبان معرض وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی۔ اردو زبان کی ابتدا کے متعلق نظریات میں کچھ ماہرین لسانیات نے اردو کی ابتدا کا آغاز قدیم آریاؤں کے زمانے میں لگانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا ذرا مشکل ہے۔ اردو زبان کے محققین اگرچہ اس بات پر متفق ہے کہ اردو کی ابتدا مسلمانوں کی آمد کے بعد ہوئی، لیکن مقام اور نوعیت کے دوانے اور نتائج کے استعراج میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس انداز سے اگر اردو کے متعلق نظریات کو دیکھا جائے تو نمایاں طور پر چار مختلف نظریات کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اردو زبان و ادب کے بارے میں پہلا نظریہ یعنی دکن میں اردو۔ نصیر الدین ہاشمی اردو زبان کا سراغ دکن میں لگاتے ہیں۔ ان کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان میں تجارت کے لیے آتے تھے۔ تجارت کے ضمن میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے یقیناً ہوتے تھے، روزمرہ کی گفتگو اور لین دین کے معاملات میں یقیناً انہیں زبان کا مسئلہ درپیش آتا ہوگا۔ اسی میل ملاپ اور اختلاط اور ارتباط کی بنیاد پر نصیر الدین ہاشمی نے یہ نظریہ ترتیب دیا۔ اس قدیم زمانے میں جو زبان عربوں اور دکن کے مقامی لوگوں کے مابین مشترک وسیلہ اظہار قرار پائی وہ اردو کی ابتدائی صورت ہے۔ دکن میں اردو کے بارے میں مزید معلومات جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عربی ایک شامل نسب زبان ہے، جبکہ اردو کا تعلق دریائی خاندان سے ہے، اس لیے دکن میں اردو کی ابتدا کا سوال خارج از بحث ہو جاتا ہے۔ دکن میں اردو شمالی ہند سے خلیج و تعلق عیساکر کے ساتھ آئی اور یہاں کے مسلمان سلاطین سرپرستی میں اس میں شعر و ادب تخلیق ہوا، مہر کے اس کا تعلق اردو کے ارتقاء سے ہے، ابتدا سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دیکھا جائے تو جنوبی ہند دکن کے مقامی لوگوں کے ساتھ عربوں کے تعلقات بالکل ابتدائی اور تجارتی نوعیت کے تھے۔ عرب تاجروں نے کبھی یہاں مستقل طور پر قیام نہیں کیا، یہ لوگ باہر از تجارت آتے تھے، یہاں سے کچھ سامان خریدتے اور واپس چلے جاتے تھے۔ طلوع اسلام کے ساتھ یہ عرب تاجر مال تجارت کی فروخت اور اشیاء ضرورت کے تبادلے کے ساتھ ساتھ تبلیغ اسلام بھی کرنے لگے تھے۔ ایسی تعلقات کی گہرائی تو یقیناً پیدا ہوئی ہوگی، مگر تعلقات استوائی اور مضبوطی کے اس مقام تک نہ پہنچ سکے جہاں ایک دوسرے کا وجود ناگزیر ہو کر یا انگانگت کے مضبوط رشتوں کا باعث بنتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ نزدیکی اور قریب پیدا نہ ہونا ہو سکا جہاں زبان میں اجنبیت کم ہو کر ایک دوسرے کے معدوم ہو جانے کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ عربوں کے تجارتی و مقامی تعلقات لسانی سطح پر کسی بڑے انقلاب کی بنیاد بن نہ سکے، البتہ فکری سطح پر ان کے اثرات کے نتائج سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نظریہ سید سلیمان نیدوی کا ہے، جس کے تحت ان کا خیال ہے کہ مسلمان فاتحین جب سندھ پر حملہ آور ہوئے اور یہاں کچھ عرصے تک ان کی باقاعدہ حکومت بھی رہی، اس دور میں مقامی لوگوں سے اختلاط و ارباط کے نتیجے میں جو زبان وجود پذیر ہوئی وہ اردو کی زبان
ان کے خیال میں مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے ہیں، اس لیے گرین قیاس یہی ہے جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں۔ اس کا حوالہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ سندھ میں مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت اور تمدن و کلچر کا اثر مستقل اثرات کا حامل ہے۔ مقامی لوگوں کی زبان، لباس اور رہن سہن میں دیر پا اور واضح تغیرات سامنے آئے ہیں، بلکہ عربی زبان و تہذیب کے اثرات سندھ میں آج تک دیکھے اور محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ آج سندھی زبان میں عربی کے الفاظ کی تعداد پاکستان و ہند کی دوسری تمام زبانوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کا رسم الخط بھی عربی سے بلا واسطہ طور پر متاثر ہے۔ عربی اثرات کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بعض مورخین کے نزدیک دوسری زبان میں جہاں دیسی زبان کے الفاظ مشتمل ہے، وہاں سندھی میں عربی الفاظ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سندھی میں پہاڑ کو جبل اور پیاس کو بصل کہنا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ اثرات زبان میں الفاظ کی دخول سے آگے نہ بڑھ سکے، اس لیے کوئی مشترک زبان پیدا نہ ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ سید سلیمان نیوی اپنے اس دعوے کا کوئی معقول ثبوت نہیں دے سکے۔ بقول ڈاکٹر غلام حسین، اس بارے میں قطعیت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابتدائی فاتحین عرب تھے جن کے خاندان یہاں آباد ہو گئے تھے۔ 9ویں صدی میں جب ایران میں صفاریوں کا اقتدار ہوا تو ایرانی اثرات سندھ اور ملتان پر ہوئے۔ اس عرصے میں کچھ عربی اور فارسی الفاظ کا انتساب مقامی زبان میں ضرور ہوا ہوگا۔ اس سے کسی نئی زبان کی ابتدا کا قیاس شاید درست نہ ہوگا۔ دور کے بعد سیاحوں نے یہاں عربی، فارسی اور سندھی کے رواج کا ذکر ضرور کیا ہے، مگر ان بیانات سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ یہاں کسی نئی محدود زبان کا وجود بھی تھا۔ البتہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ سندھ اور ملتانی میں عربی اور فارسی کی آمیزش ہوئی ہوگی۔ اس آمیزش کا حوالہ قیاس کرنا کہاں تک مناسب ہے، خاطرخواہ مواد کی عدم موجودگی میں اس کا فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے اپنے گہرے لسانی مطالعہ اور ٹھوس تحقیق کی بنیادوں پر یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی۔ ان کے خیال کے مطابق اردو کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی جب سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری ہندوستان پر بار بار حملے کر رہے تھے۔ ان حملوں کے نتیجے میں فارسی بولنے والے مسلمانوں کی مستقل حکومت پنجاب میں قائم ہوئی اور دلی کی حکومت کے قیام سے تقریباً 200 سال تک یہ فاتحین یہاں قیام پذیر رہے۔ اس طویل عرصے میں زبان کا بنیادی ڈھانچہ صورت پذیر ہوا۔ اس نظریے کی صداقت کے ثبوت میں شیرانی صاحب نے اس علاقے کے بہت سے شعراء کا کلام پیش کیا ہے، جس میں پنجابی، فارسی اور مقامی بولی کے اثرات سے ایک نئی زبان کی ابتدائی صورت نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار اس سلسلے میں مزید لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کے ساتھ ساتھ برصغیر کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ فتوحات کا یہ سلسلہ 1000 سے 1024 تک جاری رہا اور پنجاب و سندھ کے علاوہ کنوج، گجرات، سمنات، مترا اور کلنجر تک فاتحین کے قدم پہنچے، لیکن محمود غزنوی نے ان سب مفتوحہ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہ کیا۔ البتہ 1025 میں لاہور میں اپنا نائب مقرر کر کے پنجاب کو اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ نئی فاتحین میں ترک اور افغان شامل تھے۔ غزنوی عہد میں مسلمان کثیر التعداد میں پنجاب میں آباد ہوئے۔ علماء اور صوفیاء نے یہاں آ کر رشد و ہدایت کے مراکز قائم کیے اور تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں مقامی باشندے گروہ گروہ اسلام قبول کرنے لگ گئے۔ اس سماجی انقلاب کا اثر یہاں کی زبان پر پڑا، کیونکہ فاتحین نے پنجاب میں آباد ہو کر یہاں کی زبان کو بول چال کے لیے اختیار کیا تھا۔ اس طرح غزنوی دور میں مسلمانوں کی زبان عربی، فارسی اور ترکی کے ساتھ ایک ہندوی زبان کے خط و حال نمایاں ہوئے ہیں۔
مسلمان تقریباً پونے 200 سال تک پنجاب، جس میں موجودہ سرحدی صوبہ اور سندھ شامل تھے، حکمران رہے ہیں۔ قطب الدین ایبک کے لشکروں کے ساتھ مسلمانوں نے دہلی کی طرف پیش قدمی کی، اور چند سالوں کے بعد ہی سارے شمالی ہندوستان پر مسلمان قابض ہو گئے۔ اب لاہور کی بجائے دہلی کو دارالخلافہ کی حیثیت ہو گئی، تو لازماً مسلمانوں کے ساتھ یہ زبان جو اس وقت تک بول چال کی زبان کا درجہ حاصل کر چکی تھی، ان کے ساتھ دہلی کی طرف سفر کر گئی۔ تاریخی اور سیاسی واقعات و شواہد کے علاوہ پروفیسر محمود خان شیرانی اور مماثلت سے دونوں زبانوں کے قریبی روابط و تعلق کو واضح کر اپنے اس نظریے کی صداقت پر زور دیتے ہیں کہ اردو کا آغاز پنجاب میں ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اردو اپنی صرف نحو میں پنجابی و ملتانی کی بہت قریب ہے۔ دونوں میں اسماء و افعال کے خاتمے میں الف آتا ہے، اور دونوں میں جمع کا طریقہ مشترک ہے۔ یہاں تک کہ دونوں میں جمع کے جملوں میں نہ صرف جملوں کے اہم اجزاء بلکہ ان کے قاعدے ملتے ہیں، اور اس زبان میں تذکیر و تانیث کے قواعد، افعال، مرکب، سب کچھ قواعد کے لیے کافی مقبول رہے ہیں۔ پنجابی اور اردو میں 60% سے زیادہ الفاظ مشترک ہیں۔